شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شعور ٹی وی کے ناظرین، اس سے پہلے نشست اول میں جو افتتاحی تقریب تھی اس میں شعور زندگی کے عنوان سے چند گزارشات میں نے پیش کی تھی۔ آج کی یہ نشست، جس کو نشست دوم قرار دیا جا سکتا ہے، اسی عنوان کے تسلسل کے لیے ہے۔ شعور زندگی کے اعتبار سے میں نے اس دن کلام پاک کی ایک آیت سے آغاز کیا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ نہیں پیدا کیا ہم نے جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اور اس ضمن میں إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کے تشریح میں اور ترجمے میں علماء حق اہل اللہ کے فرمان کے مطابق کہ اس کا معنی اللہ لیعرفون ہے، کہ نہیں پیدا کیا ہم نے جن و انس کو مگر اپنی معرفت کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بغیر معرفت عبادت ہو نہیں سکتی، بغیر پہچان کے کسی کے آداب بجا لائے نہیں جا سکتے، جب تک اس کے مرتبے اور شان سے بندہ آگاہ نہیں ہے۔ کما حقہ اس کا احترام، اس کا ادب اور وہ تمام تقاضے جس سے ہم اس ذات کو خوش کریں، شعور میں آ نہیں سکتے۔ تو اس لیے اہل اللہ نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ معرفت کے بغیر اللہ کی عبادت ممکن نہیں۔ اور اس کے ساتھ میں نے حدیث پاک کو جوڑا تھا، حدیث قدسی کو، کہ کنت کنزا مخفیا فاحببتہ ان عرفا فخلقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں۔ میں مخفی خزانہ تھا پہلے، کنت کنزا مخفیا، میں تو ایک مخفی خزانہ تھا، پھر مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ مجھے چاہت ہوئی کہ میں عبادت کیا جاؤں، بلکہ وہاں یہ ہے کنت کنزا مخفیا فاحببتہ ان عرفا، کہ میری پہچان ہو۔ تو گویا معرفت حق تعالیٰ اس حدیث پاک سے اور اسی آیت پاک کے ترجمے میں یہ ایک ہی ہیں۔ اس لیے اہل اللہ نے معرفت حق تعالیٰ کے لیے جو فکر اور سوچ کی بلندی کے لیے انہوں نے اپنے ارشادات ہم تک پہنچائے ہیں، وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی پہچان، اس کی مخلوق میں جملہ صفات الہیہ جو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے،
اللہ کی وحدانیت کا پیکر ہے، اللہ کی شان کا تذکرہ ہے، ہر چیز اللہ کی شان بیان کر رہی ہے، اس کے خالق ہونے کا ثبوت بیان دے رہی ہے، اس کے قادر ہونے کا ثبوت مل رہا ہے، اس کے علیم ہونے کا، اس کے خبیر ہونے کا، اس کے بصیر ہونے کا۔ یہ پوری کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں، ہر چیز میں اللہ کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں، اور ان جلووں کا مشاہدہ وہی انسان کر سکتا ہے جو اخلاص نیت کے ساتھ پھر اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہوتا ہے، التجا کرتا ہے، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس کو راغب کر لیتا ہے، اس کو رستہ ملتا ہے، اور وہ سوچ و بچار سے شروع کرتا ہے اپنی زندگی کا آغاز، غور و خوض کرتا ہے، جیسے قرآن پاک میں یہی ارشاد ہے کہ میری آیات پر تدبر کرو، غور کرو، وہ میری نشانیوں پر غور کرو۔ آیات سے مراد ایک تو قرآنی آیات لی جاتی ہیں، لیکن یہاں ان آیات سے مراد اللہ کی نشانیاں ہیں کہ پوری کھلی کتاب جو آپ کے سامنے ہے، کتاب مبین، ایک کتاب مبین قرآن پاک کو کہا گیا ہے، اور ایک کتاب مبین جو ہے یہ پوری کائنات کو بھی کہا گیا ہے۔ دراصل قرآن پاک میں جو کچھ تذکرہ ہے اس کا جو ظاہری مظاہرہ ہے وہ یہ کائنات ہے۔ مثلا ہم قرآن میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سے مضامین ہیں آگے، لیکن اگر صرف بقرہ پر غور کریں تو اس کا معنی گائے ہے، تو گائے تو آپ کو پھر باہر ہی نظر کہیں آئے گی۔ اور قرآن میں اگر اللہ نے اپنی تخلیق کے ضمن میں چاند کا ذکر کیا ہے، زمین کا، آسمان کا، سورج کا، ستاروں کا، مختلف عجائبات کا ذکر کیا ہے، تو وہ سارے عجائبات ہمیں یہ اس کھلی کتاب میں نظر آتے ہیں۔ اور یعنی یہ کھلی کتاب در حقیقت اللہ کے اسماء کا یہ مظہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جتنی صفات ہیں وہ ان صفات اسی کائنات سے ظہور پذیر ہیں، اور ہم جب اس کائنات پر غور کرتے ہیں تو ہم ایسے سمجھیں کہ ایک لفظوں کے جہان سے نکل کر، اسموں کے جہان سے نکل کر جسموں کے جہان میں چلے جاتے ہیں۔ ایک اسم کا جہان ہے اور ایک پھر اس کے جسم کا جہان۔ اسم میں تو ہم پڑھ لیا نا سورج، سین واو رے جیم سورج، پھر پڑھ لیا دریا، دال رے یہ لفظ یا دریا، اس طرح چاند پڑھ لیا، زمین پڑھ لیا، یہ اسماء ہیں، لیکن یقیناً ہر اسم کا کوئی جسم تو ضرور ہے۔ تو جب ہم پھر جسم پر غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک مادی وجود، ایک پوری کائنات جو حواس خمسہ سے تعلق رکھتی ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اس کو اسمیل کر سکتے ہیں، یعنی اپنے حواس کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے۔ اسے فزیکل یعنی لائف میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے وجود کا ایک حصہ ہے اور ہمارے وجود کی ایک ضروریات ہیں۔ تو ہم جب اسماء سے پھر جسموں کی طرف جاتے ہیں تو جسموں سے آگے وجود ہوتا ہے، ہر جسم کا پھر ایک وجود ہے، ہر وجود کا جسم نہیں ہے، بلکہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر جسم کا وجود ضرور ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے مگر جسم سے پاک ہے، اللہ کا وجود ہے، واجب الوجود ہے وہ ذات، لیکن اس کا جسم نہیں ہے، اس کے ہاتھ نہیں ہے، اس کے کان نہیں، جیسے مادی جسم ہوتا ہے اس طرح نہیں ہے۔ اس لیے اس ذات کا مشاہدہ، اس ذات کا دیدار کوئی جسمانی شکل میں نہیں ہوتا۔ بس وہ تو پتہ ویسے بھی نہیں نا ہمیں کیسے ہوا اور کیسے ہوتا ہے، وہ تو وہ جانے جس کے لیے دیدار رکھا ہوا تھا اور جس کو کروایا گیا شب معراج۔ ہماری تو وہ اپروچ سے باہر ہے، نہ اس پر کوئی اتنا تذکرہ آیا ہے، نہ کوئی زیادہ اس پر تبصرہ آیا ہے، اور بلکہ اللہ کی ذات پر سوچنے کے لیے منع کر دیا گیا ہے
کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں سمجھ گیا تیری پہچان یہی ہے۔ تو جب وہ اللہ نے دل ایسا بنایا ہے انسان کا اور اپنے لیے بنایا، ہر انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا، پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے مگر انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ نے اس کو ایک دل دیا ہے، وہ دل جو ہے وہ اللہ کی اماج گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ زمین و آسمان میں سما سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں، صرف بندے کا دل ہے، مرد مومن کا دل ہے جہاں وہ سماتی ہے۔ تو انسان کو جب اللہ کے ذات کے یہ عجائبات نظر آتے ہیں تو پھر ان پر تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے، اور غور کرتا ہوا ایک خالق حقیقی کی طرف یہ اس کی سوچوں کا رخ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ مانتا ہے کہ واقعتاً کوئی ذات ایسی ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے، اور وہ ذات، وہ طاقت ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ جو نہیں مانتے دائری قسم کے لوگ، وہ ان کی الگ بات ہے، اللہ چاہتا ہے تو ان کو بھی منوا لیتا ہے، ان سے بھی منوا لیتا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے لیے کچھ ایسے معاملات، کو ایسے حادثات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں اس کی زندگی میں کہ وہ بالآخر مجبور ہو جاتا ہے اس کی طرف سوچنے میں۔ ابھی یہ موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھیں، اب میڈیکل سائنس کہاں پہنچی ہوئی ہے، لیکن یہ کرونا کی سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہے، یہ وبا ہے، اور اس وبا کا کیا صورت ہے، کیا اس کا پھر علاج ہونا چاہیے، کچھ نہیں آج تک پتہ چلا۔ اب سارے اپنے اپنے مذہب کے مطابق اس ایک طاقت کو، جس کا نام ہم تو مسلمان تو اللہ کہتے ہیں، اور باقی مذاہب میں جو بھی ہے انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ کہتا ہے۔ آج بھی آپ نے چند دن پہلے وہ سنا ہوگا کہ یہ چائنا کے جتنے ارباب اقتدار ہیں، اور اس طرح باقی بھی امریکہ، ٹرمپ ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، مسلمانوں کو کہہ رہے کہ اب آپ ہی اللہ سے، اپنے اللہ سے آپ ہی کچھ دعا کروائیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں کہ ہمارا کچھ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے۔ اگر آپ کا رب ہے تو آپ ہی کہہ لیں اپنے رب سے۔ تو اس کا مطلب کہ جو نہیں مانتے تھے نا، ان کو بھی اللہ منوا لیتا ہے، یہ وہ ذات ہے جو منوانے پہ قادر ہے۔ اس لیے ایک بزرگوں نے فرمایا کہ میرے پاس ایک دہری آیا، یہ غالباً حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ اس نے کہا کہ حضور آپ بتائیں جی، آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، کیسے مانتے ہیں؟ کہتے جی ایک طاقت ہے جس نے یہ کائنات بنا دی ہے، اور وہ طاقت ہے جس نے یہ کائنات چلا رہی ہے۔ تو مجھے تو کوئی یقین نہیں آ رہا اس پر، کوئی آپ دلائل دیں۔ تو آپ سوچنے لگے کہ یار دلائل سے تو بات ابھی تک کبھی نہیں بنی، دلائل بھی دیے گئے ہیں، معجزات بھی دکھائے گئے ہیں، جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے۔ تو اب اس سے میں کیا تبصرہ کروں اس پر؟ بہرحال انہوں نے کوشش کی کہ شاید اس مقدر میں ہدایت ہو۔ تو اسے پھر انہوں نے سوال کیا کہ بھئی آپ بتائیں کہ کیا آپ کے ساتھ کوئی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ پیش آیا جس میں آپ پریشانی میں مبتلا ہوئے ہوں، زیادہ آپ کو سب سے بڑھ کے پریشانی آئی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں جی، ایک بار آیا ہے کہ میں دریا پار کر رہا تھا کشتی کے ذریعے، تو پھر طوفان آ گیا اور کشتی ڈوبنے لگی۔ اب کوئی ہوپ نہیں تھی، کوئی امید نہیں تھی کہ کشتی پار لگے گی۔ طوفانی لہریں اتنی زیادہ تھیں کہ مجھے یہ خدشہ پیدا ہوا، بلکہ اب یقین ہی پیدا ہو گیا کہ اب یہ کشتی تو پار نہیں لگ سکی۔ لیکن مجھے چونکہ اپنی تیراکی پہ مان تھا، میں تیراک ہوں، تیرنا جانتا ہوں، مجھے یہ یقین تھا کہ میں تیر کے نکل جاؤں گا۔ کشتی ڈوبی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، وہ کہتا ہے جی میں تیرنے لگا تو پھر تھک گیا، لہروں کے آگے جواب دے گیا، یہ جسم جو ہے تھکاوٹ محسوس کی، تو ایک لکڑی مجھے ہاتھ لگی، وہ اسی کشتی کا کوئی تختہ تھا جس کو میں نے پکڑ کر پھر پار ہونے کی کوشش کی، لیکن کہتے ہیں کہ وہ بھی بالآخر میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب میں بالکل بے یار مددگار تھا اور مایوس تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں
کوئی کیا غیبی مدد کی کہ ایک دریا میں کوئی بہتا ہوا بہت بڑا درخت تھا جو میرے قریب سے گزرا، تو میں نے اس درخت کو پکڑا جس کے سہارے میں پار ہونے کی کوشش کی، مگر وہ درخت بھی چھوٹ گیا۔ پھر کہتے میں بالکل مایوس تھا۔ اب وہاں ان بزرگوں نے سوال کیا ہے تو بزرگ خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اچھا پھر آپ بتائیں، اب پھر آپ نے کیا سوچا جب آپ نے یہ کہا کہ اب تو میری موت واقعہ ہونے والی ہے، تو پھر آپ کے دماغ میں کیا آیا؟ تو کہتا ہے جی میرے دماغ میں اس وقت ایک ہی بار پھر آ رہی تھی کہ اب کوئی ہے جو مجھے بچا لے، سبحان اللہ، اب کوئی طاقت ہے جو مجھے اس حال سے نکال لے۔ انہوں نے فرمایا بس جہاں تیرا خیال گیا تھا نا، اس وقت جب تیرا خیال جدھر گیا ہے وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے۔ جب تیرے سارے سہارے ٹوٹ گئے، تیرے سارے مان تران ختم ہو گئے، تو پھر تجھے جس پر امید بندی، جس طاقت پر، وہی طاقت اللہ ہے۔ تو ناظرین یہ بات 100% درست ہے کہ انسان حواس خمسہ میں رہتے ہوئے اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اس طاقت کو دیکھے بغیر وہ مانتا نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ خوگرے پیکرے محسوس سی انسان کی نظر، پھر بن دیکھے خدا کو مانتا کوئی کیوں کر۔ تو یہ انسان جو ہے یہ دیکھنے کے بغیر مانتا نہیں ہے، جبکہ اسلام کا جو بنیادی تصور ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان دیکھنے کا نام نہیں ہے، سبحان اللہ، ایمان مان لینے کا نام ہے۔ اسی لیے جو صاحب ایمان ہیں، جو مسلم ہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور اتباع رسول میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ پہلی ڈیمانڈ ہے دیکھنے کی نہیں کرتے۔ وہ آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو بھی بن دیکھے، یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں اور غیب میں ہی اسے مان لیتے ہیں۔ تو یہ پھر انہیں انعام ملتا ہے اس ماننے کا، یہ جو شروع میں بغیر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، اس کا انعام ہے کہ اللہ انہیں اپنا دیدار کروا دیتا ہے، اپنا مشاہدہ کرواتا ہے، جس کو ہم پھر عین الیقینی سے تعبیر کرتے ہیں۔ علم الیقینی کے بعد عین الیقینی، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اسے پھر حق الیقینی بھی عطا فرماتا ہے۔ تو انسان پھر جو ہے وہ ایک کامل شخصیت بنتا ہے۔ یہ کامل بننے میں بہت سے مراحل ہیں۔ ابتدا میں جب یہ بندہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی زندگی کا آغاز ہونا شروع ہو گیا، اور اسے والدہ کی شکل میں، باپ کی شکل میں، اس کے بعد اساتذہ کی شکل میں، یہ اس کے سارے اس کو رہنمائی کرنے والے ہیں، اس کی تربیت بھی، اس کی پرورش بھی کرتے ہیں والدین، مگر ساتھ ساتھ ان کے مرشد اولین بھی ہیں۔ انہی مرشدوں کے سائے میں وہ پھر آگے پروان چڑھتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، وہاں عالم دین ہیں، کوئی قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، وہ بھی اس کے مرشد ہیں۔ سکول میں جاتا ہے، یونیورسٹی کالجز میں جاتا ہے، وہاں بھی اساتذہ کی جو ذمہ داری ہے، ان کی جو ڈیوٹی ہے، ان کا جو فرض منصبی ہے، وہ تو مرشد بننا ہی ہے۔ ان کو حقیقی راہ پہ چلائیں اور ان کی بتدریج قدم بقدم اس کی رہنمائی اس طرح کریں کہ اس کی شخصیت کی تعمیر ہونا شروع ہو جائے، بجائے اس کے کہ وہ بکھر جائے، بلکہ فوکس کرے وہ اس طرف کہ میں نے ساری زندگی ایک ذات کو خوش کرنا ہے اور اس کی رضا حاصل کرنی ہے۔ تو اس طرح وہ زندگی کا آگے آغاز اس کی تسلسل سے جاری ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شعور کو انسانوں تک، ان کے ذہنوں تک، ان کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے، کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور وہ جو حقیقی زندگی کا تخلیق کا مقصد اور اس کی حیات کا مقصد سمجھایا۔ وہ ارشاد پاک ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے مبعوث فرمایا کہ وہ میری آیات تم پر تلاوت فرماتا ہے اور پھر تمہارا تزکیہ فرماتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور پھر وہ علم عطا فرماتا ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہ تھا۔ تو حاضرین، اگر ہم شعور کو اس قرآن کی آیت سے جوڑتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعور وہ ورثہ ہے، یہ وہ دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرنے میں جو ان کے فرائض منصبی کے اعتبار سے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر جس مقصد کے لیے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، وہ یہی وہ ورثہ ہے، یہی وہ دولت ہے، یہی وہ روحانیت ہے، یہی وہ تربیت ہے کہ جس کو پا کر انسان جو ہے وہ اتباع رسول میں آگے سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنا مقصود پاتا ہے۔ اور جب تک یہ اتباع رسول کے ساتھ صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ عمل پیرا نہیں ہوتا تو اس کی زندگی میں خلا رہ جاتا ہے۔ اگر مومن بنتا بھی ہے تو کامل نہیں ہوتا، اگر مسلمان ہے تو پھر بھی وہ اللہ کا مقصود نہیں بنتا، اللہ کا مطلوب نہیں بنتا۔ اس لیے کامل اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ بندہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ انسان جب غور و خوض کے مراحل سے گزرتا ہوا پھر اس خالق حقیقی کی طرف جاتا ہے تو وہ غیر مادی وجود کی طرف اس کے ذہن جاتا ہے۔ یہ مادی جہان میں رہتا ہوا غیر مادی جہان کی طرف کیسے منتقل ہو، یہ میٹا فزیکل لائف کی طرف کیسے جائے، تو یہ حواس خمسہ تک محدود رہنے والا ہے۔ مگر اللہ کے خاص کرم سے، اس کی خاص عنایت سے، اس کی خاص توجہ، اللہ کی خاص توجہ سے، اس کے فضل سے یہ انسان جو ہے یہ مادی جہان میں رہتے ہوئے بھی غیر مادی جہان کی سیر کرتا ہے۔ اور وہ جیسے میں نے کہا کہ اسماء سے پھر جسماء کی طرف یہ جاتا ہے تو جسماء سے آگے وجود کی طرف جاتا ہے۔ تو وجود ہر چیز کا، خواہ وہ مادی ہے مگر وجود اس کا غیر مادی ہے۔ مادی وجود فانی ہے لیکن اس کا جو حقیقی وجود ہے، یعنی جسم تو فانی ہے مگر اس کا جو وجود ہے جو غیر مادی ہے اور وہ غیر فانی ہے۔ اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پوری کائنات میں ایسے ہی نظام ہے۔ کوئی بھی چیز دیکھیں اللہ کی بنائی ہوئی، اس کا آپ کو جسم نظر آئے گا، اس کا اسم بھی رکھا ہوگا ہم نے اپنی زبان میں۔ وہ جو جسم ہے وہ ایک دیکھنے کے لیے ہے لیکن اس کا جو وجود ہے وہ محسوس کرنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ سورج دیکھتے ہیں ہم مگر اس کا جسم، اس کا جو وجود ہے وہ حقیقت میں اس کا حقیقی مقصد جو ہے جو ہم اس سے پاتے ہیں وہ ہے روشنی اور حرارت۔ یہ منبع ہے روشنی کا اور حرارت کا۔ تو اس کا جو وجود ہے وہ حرارت اور روشنی ہے۔ اسی طرح چاند ہے، اس کا اپنا ایک جسم ہے، وہ سیارہ ایسا جسم ہے مگر اس کا بھی اللہ نے کوئی مقصد ہے اس کو پیدا کرنے کا۔ وہ جو اس کا جو مقصد ہے وہ غیر مادی اور غیر فانی ہے۔ پھول ہے، دیکھتے ہیں ہم، دیکھنے میں گلاب کا پھول کہتے ہیں۔ یہ پھول ہمارے سامنے آنکھوں کو بڑا اچھا لگتا ہے مگر پھول اس میں ایک خوشبو ہے جو اس کا اصل مقصد ہے۔ خوشبو غیر مادی ہے
اور غیر فانی ہے۔ پھول مسل دیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مگر اس کی خوشبو فضاؤں میں معلق ہو جاتی ہے اور اپنا حصہ ڈالتی ہے اور قیامت تک وہ موجود رہتی ہے۔ انسان مختلف نعمتیں کھاتا ہے، اناج کھاتا ہے، پھل کھاتا ہے، سبزیاں ہیں، بے شمار اللہ کی نعمتیں جس کے بارے فرمایا کہ تم کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے۔ تو یہ جتنی نعمتیں ہیں ساری کی ساری یہ ایک جسم رکھتی ہیں، کیونکہ ایک جسم کو ان کی ضرورت ہے اور اس جسم نے ان جسموں سے ہی استفادہ کرنا ہے، مگر جو استفادہ ہے وہ تو انرجی ہے۔ گوشت کھا لیں، دودھ پی لیں، پھل کھائیں، سبزیاں کھائیں، اناج کھائیں، تو کھانے کے بعد جسم کو کیا چاہیے؟ جسم کی ضرورت یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کے اندر ایک انرجی ہے، طاقت ہے، وہ جسم کی ضرورت ہے اور وہ غیر مادی ہے اور غیر فانی ہے۔ انسان کا وجود بھی غیر مادی اور غیر فانی ہے، خود انسان کا اپنا وجود بھی غیر مادی اور غیر فانی ہے، اور جو کچھ اس کے ساتھ اللہ نے وابستہ کیا ہے، مادی کے ساتھ مادہ کو کیا ہے، وہ یہ مادہ بھی فنا ہے اور وہ جو اس مادے کو جس مادے کی ضرورت ہے وہ بھی فانی ہے، مگر یہ خود بھی غیر مادی اور غیر فانی ہے۔ اس کا وجود یہ سی پوری کائنات سے پہلے تھا، کائنات کا کوئی ابھی سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ندی، کوئی چیز نہ تھی تو انسان تھا۔ تو وہ انسان کو یہ سب کچھ عطا کیا گیا، پہلے اس کو جسم دیا گیا اور جسم کے ساتھ باقی پوری کائنات جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک کی گئی کہ اس جسم کے ساتھ ہی منسلک ہونا ہے، اور باقی جو ان چیزوں کا وجود ہے، ان وجودوں میں جب ہم ان پر غور فکر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کسی بھی چیز کو فانی نہیں بنایا، صرف مادہ کو فانی بنایا ہے، مادہ چیز کو فانی بنایا ہے، باقی ہر شے غیر فانی ہے کیونکہ وہ غیر مادی ہے۔ تو اب ہم جب ان اشیاء پر غور کرتے ہوئے کہ جو مادی ہونے کے ساتھ ساتھ غیر مادی اور غیر فانی بھی ہیں، تو پھر جس وجود کو اللہ نے یہ دی ہوئی ہیں وہ وجود کیسے فانی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسے فانی کرنا ہے؟ اس کا تو محبوب ہے، اس نے محبوب سے ہی تو ابتدا کی ہے، اور محبوب فانی کسی کا ہو نہیں سکتا۔ جس کا محبوب فانی ہو وہ خود سے فانی ہو گیا۔ اللہ چونکہ خود باقی ہے تو اس نے اپنے محبوب کو بھی باقی رکھنا ہے، اور اس کی بقا کا جو سامان ہے وہ اللہ نے خود ہی پیدا کیا ہوا ہے۔ ابتدا جو ہے وہ حضور سے ہوئی ہے، کائنات کی پوری کائنات جن کی خاطر بنائی گئی ہے وہ ہے اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اب کچھ نہ تھا، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے جو اپنا محبوب ظاہر فرمایا ہے وہ بھی اپنے لیے اس کا، اور جو اللہ کا جو اسم ہے اللہ، یہ بھی اللہ کا، ہم جیسے کہتے ہیں اللہ کا ذاتی اسم کیا ہے، تو ہم سارے کہتے ہیں اللہ کا ذاتی اسم جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو حالانکہ یہ سوال عجیب سا ہے، اللہ کا ذاتی اسم اللہ نہیں ہے، بلکہ ایک ذات ہے جس کا نام یہ ذات اللہ ہے۔ اللہ کا ذاتی اسم اللہ نہیں ہے، کسی کا بھی ذاتی اسم ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے اپنے لیے جو اسم ہوتا ہے وہ میں ہی ہوتا ہے۔ میں، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرفا، پھر مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو پیدا کر دیا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جو ذاتی نام تو اللہ نے اپنا لیا میں، اور ہم بھی جب اپنا کسی کو بات اپنے حوالے سے کرتے تو میں ہی کہتے ہیں، میرا نام محمد یعقوب عابد میرے لیے نہیں، یہ دوسروں کے لیے، انہوں نے کس نام سے مجھے پکارنا ہے۔
सुभान अल्लाह मैं तो कहूँगा, जब तो मैं यही कहूँगा कि मैं अब उठा हूँ, अब मैंने खाना खाया, अब मैंने नहा लिया, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ा के वापस आ, मैं आ गया हूँ, मैं गया हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, तो मैं तो अपने लिए मैं ही बोलूँगा। हर शख्स अपने लिए मैं बोलेगा, सुभान अल्लाह क्योंकि उसका असल नाम जो हमने रखा हुआ है ना, वो तो असल में वो हमने उसको पुकारने के लिए, ताकि हम बुलाएं तो वो मुतवज्जो हो जाए। तो उस ज़ात का जो नाम है अल्लाह, वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह ने चाहा कि मेरा महबूब मुझे पुकारे तो किस नाम से पुकारे। सुभान अल्लाह तो एक रवायत में तो औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह इलाह से है, इलाह से मुराद माबूद है, माबूद हकीकी, जिसकी इबादत, जैसे मैंने कहा, पहचान को कहते हैं। तो इतना पहचाना कि अल्लाह ने पैदा इसलिए किया था मोहम्मद वसल्लम को, मेरी मार्फत हो, मेरी पहचान हो। तो उन्होंने फिर इतना पहचान लिया, और इस कदर इबादत का वो मय्यार पैदा हुआ कि उस इबादत के मजमूए का नाम अल्लाह है। सुभान अल्लाह उस ज़ात के जो पहचान के हवाले से जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन हुआ, तो उसको इलाह से ये अल्लाह बना। और गोया ऐसे समझें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उस ज़ात को जब पुकारना है तो वो अल्लाह कह के पुकारेंगे, और जब अल्लाह कह के पुकारेगा। सुभान तो अल्लाह गोया ऐसे समझे कि दो हस्तियां हैं, दो दोस्ती लेवल है, उनका मोहब्बत का एक रिश्ता है, एक मुहिब है, एक महबूब है। सुभान अल्लाह एट ए टाइम दोनों मुहिब महबूब हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अल्लाह के मुहिब भी हैं, महबूब भी हैं, अल्लाह ताला भी मुहिब भी है, महबूब भी है। सुभान तो इस रिश्ते को जब पहचान लिया गया ना, तो फिर आपस में ये तय हुआ कि तू मुझे अल्लाह कह लिया कर, मैं तुझे मोहम्मद कह लिया कर। सुभान अल्लाह और मोहम्मद कहते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई हो, सुभान अल्लाह जिसको बहुत ज़्यादा सराहा गया हो, जिसको बहुत ज़्यादा हुसैन बना दिया गया हो। सुभान क्योंकि किसी को सराहना, किसी की तारीफ हुसन से है। तो अल्लाह ने जिसको अपना महबूब बनाया था, उसको फिर हसीन भी पैदा करना था। सुभान और हुसन की जो तमाम किस्म की, यानी कह लो मिराज है हुसन का, वो सारे का सारा हुजूर की ज़ात पे है। सुभान तो जिसको फिर बहुत ज़्यादा तारीफ कर दिया जाए, जिसकी तारीफ की इंतहा ही ना हो, इतनी तारीफ हो कि उतनी फिर कोई कर ना सके, सुभान तो उसके मजमूए को मोहम्मद कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान तो गोया एक ने इबादत की, एक ने मार्फत हासिल की, पहचाना, तो उसकी पहचान की वजह से उस ज़ात का नाम अल्लाह हुआ। और एक ज़ात है जिसने अपने महबूब को हसीन तर पैदा फरमाया, और उसकी सराहत, उसकी तारीफ, उसके हुस्न व जमाल का तमाम यानी तारीफ़ों का मजमुआ तो अल्लाह की तरफ से तारीफ़ किया हुआ। तो गोया अल्लाह की इस तारीफ़ के मजमुए को मोहम्मद कहा गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इंसान जो है, इसको यही दर्स मिलता है कि ये अपनी दर्जा ब दर्जा आगे बढ़ता जाए, और इस कायनात पर गौर व खौज करता हुआ फिर अपने वजूद पर आए कि मैं भी एक वजूद हूँ, और ये कायनात सारी की सारी मेरे लिए बनाई गई है, और मुझे उस ज़ात ने अपने लिए पैदा किया है। ये अगर सारी कायनात का मकसद मैं हूँ, और जिस तरह सारी कायनात बेदाम गुलाम है मेरे सामने, जिसको मैं चाहूँ सवारी के लिए इस्तेमाल करूँ, जिसको चाहूँ ज़िबा करके गोश्त खा लूँ, जिसको चाहूँ उसका दूध इस्तेमाल करूँ, यानी पूरी कायनात इसके यानी सांस लेने के से लेकर इसकी पूरी सांस ख़त्म होने तक
پوری کائنات متحرک کی ہوئی ہے اللہ کی ذات نے. شجر بنائے ہیں, درخت بنائے ہیں کہ یہ بندہ سب سانس لے گا تو سانس جب باہر نکالتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے. تو درختوں کو کہا کہ یہ میرا محبوب ہے, اس کی کاربن ڈائی آکسائڈ کو خوراک بنا لو سبحان اللہ سبحان اور پھر اسے صاف ستھری کا خوراک ہوا اسے مہیا کرو کہ آکسیجن چھوڑو تاکہ دوبارہ آکسیجن میں یہ سانس لے. تو گویا جب اللہ نے اپنے محبوب کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو کائنات کو ساری کو متحرک کر دیا کہ اس کے ایک ایک سانس کی میں اس کی خدمت تم سے لینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان تو جب انسان کو اس قدر اللہ نے انعام دیا ہے, اکرام دیا ہے, اپنا محبوب بنایا ہے اور ساری کائنات کو اس کے سامنے بے دام غلام بنایا ہے, تو وہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ یہ بھی میرے لیے بے دام غلام بن کر آئے. سبحان اللہ یہ میری محبت میں سب کچھ تن من دن کی بازی لگا کر مجھے خوش کرے سبحان اور کائنات کی کسی چیز کو اپنا محبوب نہ بنائے, کسی چیز کو اپنا مطلوب نہ بنائے. یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ میں نے بنائی ہی تیرے لیے ہیں. سبحان جب ہے ہی تیرے لیے تو پھر تجھے کیا فکر پڑی ہے کہ میں ان کو کیسے حاصل کرنا ہے. جو تیرے مقدر کا اللہ نے لکھا ہے وہ تجھے مل کر رہے گا اور جو نہیں لکھا اس پر تیری ساری کوشش ضائع جائے گی, تیری طاقت ضائع ہو جائے گی. عقل کا گھوڑا بالآخر تھک کر بیٹھ جائے گا اور تجھے اللہ کی چاہت اللہ کی رضا ہی ماننا پڑے گی اور اس رضا کو حاصل کرنا ہی شعور ہے. سبحان اللہ اس رضا کو حاصل کرنا ہی شعور زندگی ہے اور یہی متاع بے بہا ہے. سبحان درد و سوز و عرض و مندی کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. اللہ متاع بے بہا ہے درد و سوز و عرض و مندی, مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. سبحان مجھے جو بندگی میں سرور ہے وہ بندہ بننے میں ہی ہے سبحان اور جس کو اللہ ہونے میں جو اللہ ہونے کا حق رکھتا ہے وہی ایک اللہ ہے. وہ واحد ہے اور واحد ہے اور ایسا واحد ہے کہ وہ لا شریک ہے سبحان اور اس نے اپنی وحدانیت میں کسی کو اپنے برابر نہیں بنایا, نہ کوئی اس کی برابری کر سکتا ہے نہ کوئی برابری کا سوچ سکتا ہے. اس لیے کہ جو سوچتا ہے وہ بے شعوری میں ہے, وہ بے جہالت میں ہے, وہ لا علمی میں سب کچھ کرتا ہے. جب اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں یہ شعور ملتا ہے سبحان تو وہ کیسے سوچے گا اللہ کی نعوذ باللہ مخالفت یا برابری. جو ہے اس کی ذات کا مظہر, اس کی صفات کا مظہر, ذات و صفات کا مظہر تو حضور کی ذات ہیں, لیکن باقی کائنات بھی اللہ کی جتنی ہے یہ بھی اس کی صفات کا مظہر ہے. تو جو اس کی صفات کا مظہر ہوگا وہ کیسے برابری اور مخالفت کی طرف آ سکتا ہے. اسی شعور کو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو میں یہ ودیت کیا ہے وہی حقیقت میں لذت زندگی پاتے ہیں سبحان اللہ اور لذت بندگی پاتے ہیں. اور یہ ہمارا مقصود ہے اس کائنات میں کہ ہماری جملہ صفات جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہوئی ہیں یہ ایک نئی بات ہے, یہ ایک انتہائی نئی بات ہے کہ ہم اس جہان میں رہتے ہوئے جتنی صفات کے حامل ہیں, جو صفات ہمیں اللہ نے عطا کی ہوئی ہیں ان میں ایک بھی صفت اللہ نے منفی نہیں بنائی ہے. سبحان صحیح ہے جی بات. ہر صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں رکھی ہے, کسی بھی انسان میں جو رکھی ہوئی ہے, وہ صفت کے اعتبار سے پازیٹیو ہے, مثبت ہے. اپنے صفت ہونے کے ساتھ وہ مثبت ہے. اب اس کا استعمال ہے کہ وہ صفت کو کہاں استعمال کر رہا ہے, اس کی صفت مثبت سر جا رہی ہے یا منفی جا رہی. اگر تو وہ نفس اور شیطان کا غلام ہے تو اس کی ساری صفات جتنی اللہ نے اعلیٰ سے اعلیٰ صفت دی ہے وہ ساری
शैतान के खाते में जाएंगी, नफ्स के खाते में जाएंगी। लेकिन अगर ये बंदा अल्लाह का बंदा है, नबी का गुलाम है और ज़िंदगी में शऊर पा चुका है, तो फिर कोई सिफ्त जो है वो इसकी मनफी नहीं होती, हर सिफ्त मुस्बत होती है, क्योंकि उसका रुख मुस्बत होता है, उसके ख्यालों का, उसकी सोचों का, ज़िंदगी में जितने में इसने वक़्त गुजारना है उसमें तमाम किस्म का जो मामलात हैं वो फिर मुस्बत रुख इख्तियार कर जाते हैं। हम कहते हैं जी हिरस गलत है, हवस गलत है, कीना, बुग़ज़, अदावत, कत्ल सब गलत है। हम इसको नेगेटिव सिफर लेते हैं, क्यों जी नेगेटिव ही लेते हैं। हर बंदा कहेगा कि ये नेगेटिव है, किसी को कत्ल करना, किसी से बुग़्ज़ रखना, किसी से कीना रखना, अदावत रखना, हिर्स होना बंदे के अंदर, ये सब नेगेटिव है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये नेगेटिव सिफतें सिर्फ हमारी सोच की वजह से नेगेटिव, हमारी सोच जब नेगेटिव से कहती है और हमारा रुख ही अल्लाह की तरफ नहीं है, तो वरना हुजूर की ज़ात को अल्लाह ने हरीसम बिल मोमिना फरमाया कि ये मोमिनों के लिए हरीस है। सुभान अल्लाह। तो हरीस होना अगर नेगेटिव है तो उसके महबूब की तो या लातरीन सिफत है, सुभान अल्लाह। तो वो हरीस है। इस तरह अगर कोई बंदा कहता है ये जो बुग़्ज़ है, अदावत है, ये मनफी है, तो क्या शैतान और नफ्स के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो मनफी है। अल्लाह के दुश्मनों को कत्ल करोगे तो ये मनफी है। कत्ल करना तो बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन कब जुर्म है? जब अपनों को किया जाता है। जब अल्लाह और रसूल के दुश्मनों को कत्ल करोगे तो इससे बढ़कर कोई नेकी नहीं है। सुभान अल्लाह। तो इस तरह अगर इस सिफत को सिफत के तौर पर देखें, अल्लाह की अताशुदा सिफत को देखें तो ये मुस्बत है सारी। अगर इसके इस्तेमाल की बारी जब आती है तो फिर इसके शऊर पे आ जाती है बात कि क्या इसे शऊर ज़िंदगी नसीब हुआ, क्या जैसे गुलामी रसूल नसीब हुई। अगर तो हुई है तो फिर कभी भी नहीं सोचेगा, फिर तो अपने दुश्मन को कत्ल करते हुए भी उसको वहाँ रुक जाएगा। वो पूछेगा क्यों नहीं किया, तो हज़रत अली फरमाएंगे कि तूने मेरे चेहरे पर थूक दिया, तो अब मेरा गुस्सा अंदर शामिल हो रहा था, तो मैंने इसलिए तुझे छोड़ दिया। मैंने तुझे कत्ल करना था अल्लाह और रसूल का दुश्मन समझकर, अब मैं तुझे कत्ल नहीं करता। सुभान अल्लाह। तो ये सफ़ात अगर अल्लाह ने जितनी भी इंसान को दी हैं, सारी जब मुस्बत हो जाती हैं तो कहाँ मनफी रह गया, कहाँ नेगेटिव रह गया, कहाँ बुराई रह गई, कहाँ अल्लाह का गैर रह गया। सब उसको अल्लाह को, उसको बंदे को अल्लाह का हर चीज़ में नज़ारा होता है, और हर चीज़ अल्लाह ने बनाई ही अपने नज़ारे के लिए है। सुभान तो अल्लाह। अल्लाह ताला हमें इस शऊर ज़िंदगी के पर गौर करके, मेरे इस उन्वान पर गौर करने की हम सब को तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।